بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخدوم سپیکس چینل پر رانا آصف ریف حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، الیکشن کمیشن نے ان 20 حلقوں میں دوبارہ سے ضمنی الیکشن کا انتخاب کا شیڈول جاری کر دیا ہے، جو پی ٹی آئی کے منرفع اراکین تھے اور جنہیں ڈی سیٹ قرار دینے کے بعد دوبارہ سے الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ 17 جولائی کی تاریخ رکھی گئی ہے کہ پولنگ جو ہے وہ 17 جولائی کو ہوگی۔ اس الیکشن شیڈول میں ضلع لودھرا کے 2 صوبائی حلقہ جات بھی شامل ہیں، جن میں پہلا حلقہ ہے پی پی 228 اور دوسرا حلقہ ہے پی پی 224۔ پی پی 228 کی آج ہم بات کریں گے کہ پی پی 228 14 یونین کونسل پر مشتمل حلقہ ہے، جس میں گیلے وال سے لے کر گوگڑا اور قریشی والا تک جو ہے ان کا حد انتخاب جاتا ہے، اور یہاں کے ووٹر جو ہیں اپنے امیدوار کو ووٹ کاسٹ کریں گے۔ آج جو اس ویلاگ کا خاص مقصد یا ہم نے جو ایک پوائنٹ اٹھانا ہے وہ اپنے ناظرین کے لیے یہ ہے کہ آج کل سیاست کا کافی شور ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ یا پی ڈی ایم کے کارکنان، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ایک دوسرے سے شدید لڑائیوں میں ہیں، اشتعال ہے، سوشل میڈیا پہ جنگ و جدل کا زمانہ ہے، آمنے سامنے لڑائیاں ہو رہی ہیں، دو بدو گالم گلوچ ہو رہی ہے۔ تو میں آج ایک نیا پوائنٹ اٹھانے جاؤں گا کہ جن رہنماؤں کے لیے، جن امیدواران کے لیے ہمارے کارکن، ہمارے سپورٹرز اور ووٹر خاص طور پر نوجوان نسل لڑتی مرتی نظر آ رہی ہے، انہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، تاریخ کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جن امیدواروں کے لیے وہ لڑ رہے ہیں وہ خود کس حد تک اپنی ایک پارٹی سے یا کسی ایک پارٹی سے وفاداری رکھتے تھے یا رکھتے ہیں، کتنی بار انہوں نے ہر الیکشن میں اپنی پارٹیاں بدلی، کون کون سے رہنماؤں کو انہوں نے اپنا گاڈ فادر بنایا اور پھر مفادات کے تحت وہ پارٹی چھوڑ دی، تاکہ نوجوانوں میں یہ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رہے کہ کیسے اور کیوں وہ ایک پارٹی میں رہ کر ایک ہی مرتبہ میں اتنے سنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں، اور ان کے رہنما جب اپنی پارٹیاں بدلتے ہیں تو انہیں پوچھنا تک گوارا نہیں کرتے۔ تو واپس اپنے حلقے کی طرف آتے ہیں کہ حلقہ 228 پی پی لودھرا میں 3 امیدواران کے درمیان کافی پرانا مقابلہ رہا ہے، جن میں سب سے پہلے پرانے پارلیمنٹیرین جناب سردار احمد خان بلوچ صاحب ہیں، جنہوں نے اپنی پارلیمانی سیاست کا آغاز 1977 سے کیا تھا۔ دوسرے نمبر پر پیر سید رفیع الدین شاہ بخاری ہیں، جنہوں نے اپنی پارلیمانی اور انتخابی سیاست کا آغاز سال 2002 سے کیا تھا، اور تیسرے نمبر پر کیپٹن ریٹائرڈ عزت جاوید خان ہیں، جنہوں نے اپنی پارلیمانی اور انتخابی سیاست کا آغاز سال 2008 سے کیا تھا۔ لیکن یہاں ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ ان تینوں امیدواران میں سے کوئی بھی امیدوار ایسے نہیں جو کسی بھی ایک پارٹی میں بدستور کھڑا رہا ہو یا جس نے اپنی پارٹی نہ بدلی ہو۔ وقت آنے پر اپنے مفادات کے تحت انہوں نے اپنے ٹکٹ کے معاملے پر کوئی بھی اس کو نام دے لے، لیکن پارٹیاں بدلی ضرور ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کو سیاسی وابستگیوں کے بارے میں بتائیں گے، جنہیں آپ نے یاد بھی رکھنا اور اپنے مستقبل کے فیصلے اس تاریخ کو سامنے رکھ کر کریں گے۔ تو بات کرتے ہیں سردار احمد خان بلوچ کی، جنہوں نے سال 1970 میں اپنے پارلیمانی سیاست کا آغاز کیا۔ 1985 میں یہ غیر جماعتی انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا، اور غیر جماعتی بنیاد تھی اس لیے انہوں نے وہ الیکشن لڑا پی پی سے اور جیتے۔ 1988 میں انہوں نے آئی جے آئی کے پلیٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لیا۔ 1990 میں انہوں نے پھر آئی جے آئی کی ٹکٹ حاصل کی۔ 1993 میں انہوں نے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ حاصل کی۔ 1996 میں انہوں نے پھر مسلم لیگ نون کی ٹکٹ حاصل کی۔ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے پر پرویز مشرف کا کو ہو گیا، اور پھر 3-4 سال کے لیے آمریت رہی، اور اس کے بعد سال 2002 میں جب دوبارہ سے پرویز مشرف نے انتخابات کا اعلان کیا تو سردار احمد خان بلوچ پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم میں شامل ہوئے، لیکن وہاں سے انہیں ٹکٹ نہ مل سکی تو پھر انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس کے بعد سال 2008 میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم میں شمولیت اختیار کی۔ 2013 میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی چھوڑ دیا، اور آزاد حیثیت میں شہید کانجو گروپ کے پلیٹ فارم سے انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا۔ سال 2018 میں پھر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی اور اپنے بیٹے سردار نذیر خان بلوچ کو پہلی بار الیکشن لڑایا اور کامیابی بھی حاصل کی۔ یہ ان کی سیاسی تاریخ تھی کہ انہوں نے اپنے 1985 سے 2022 تک اب تک پاکستان کی ہر بڑی سیاسی جماعت کا ٹکٹ حاصل کیا، اور ہر اس اتحاد کا حصہ رہے جو ہر دفعہ نئے رہے۔ زیادہ تر انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون سے ٹکٹیں حاصل کی۔ دوسرے نمبر پر سید رفیع الدین شاہ بخاری ہیں، جنہوں نے سال 2002 میں اپنی پارلیمانی سیاست کا آغاز کیا تھا۔ اس وقت یہ LLB کے اسٹوڈنٹ تھے اور انہیں امیدوار بنایا گیا، تو انہوں نے پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم پرویز مشرف کے دور میں بنائی گئی تھی، اس میں اپنے انتخابی مرحلے کا آغاز کیا اور فتح یاب بھی ہوئے اس حلقے سے۔ سال 2008 میں بھی انہوں نے فتح حاصل کی اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر ہی کامیابی حاصل کی تھی، لیکن پھر سال 2009 میں پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم
جو اوپر یعنی کہ اعلیٰ سطح پر تو حکومت میں رہی، لیکن پنجاب میں نون لیگ کی حکومت بن چکی تھی. قائد میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف پاکستان واپس آ چکے تھے. پنجاب میں وزارت اعلیٰ پاکستان مسلم لیگ نون نے بنائی تو پیر سید رفیع الدین بخاری سال 2009 میں پاکستان مسلم لیگ کاف کے بنائے گئے فارورڈ بلاک کا حصہ بنے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایت جاری رکھی، جو سال 2013 کے انتخابات ہونے تک رہی اور انہیں شہباز شریف کی خاصی قربت بھی حاصل رہی. سال 2013 کے الیکشن آئے تو انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ حاصل کیا اور بطور ایم این اے این اے 161 سے انتخابات میں اترے، لیکن شکست کھا گئے اور ان کے مقابلے میں جو ہے اس وقت صدیق خان بلوچ تھے جو پاکستان مسلم لیگ کا جو آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن میں حصہ لے رہے تھے. سال 2018 آیا تو یہ دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف آئے اور انہوں نے صدیق خان بلوچ کے ذیلی حلقہ اسی حلقے سے یعنی کہ ان کے گروپ میں شامل ہو کر ٹکٹ حاصل کی، لیکن فتح یاب نہ ہو سکے. یہ ان کی سیاسی ہسٹری تھی. انہوں نے بھی اپنے طور پر 2 جماعتیں جو ہیں اپنے 20-22 سالہ اقتدار میں تبدیل کی ہیں. تیسرے امیدوار ہیں کیپٹن ریٹائرڈ عزت جاوید خان، جنہوں نے سال 2008 میں اپنے انتخابی کیریئر کا آغاز کیا. سال 2008 میں پہلی بار انتخاب لڑے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کے طور پر سامنے آئے. انتہائی کم ووٹوں سے جو ہے یہ شکست کھا گئے. سال 2010 میں پھر انہوں نے اختر خان کانجو کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کر دیا. 2-3 سال جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل بھی رہے، لیکن اختر خان کانجو سے اختلافات کے بعد 2013 کے انتخابات سے کچھ عرصہ قبل انہوں نے جہانگیر خان ترین کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور سال 2013 میں حلقہ پی پی 228 سے ٹکٹ لینے میں کامیاب ہوئے، لیکن شکست کھا گئے. سال 2018 میں ان کے تحریک انصاف اور جناب جہانگیر خان ترین سے اختلافات شدت کو پہنچے. جہانگیر خان ترین نے سردار احمد خان بلوچ کو اپنے ساتھ ملا کر سردار نذیر خان بلوچ کو ٹکٹ دیا تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا اور جہانگیر کے ترین کے خلاف جو ہے علم بغاوت بلند کرتے ہوئے اپنا ایک آزاد پینل بنایا، جس میں پاکستان مسلم لیگ کے ایک امیدوار سید حسن محمود اور پپو شاہ مرحوم اور ان دونوں نے مل کر الیکشن لڑا اور حسن محمود شاہ کو کیپٹن عزت جاوید کی حمایت حاصل تھی اور انہیں امیدوار بنایا گیا، لیکن وہ شکست کھا گئے. اور لیکن پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں رہنے کے بعد بھی کیپٹن عزت جاوید خان جو ہے وہ کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکے. اور پھر سال 2022 سے اب امید کی جا رہی ہے کہ انہیں پاکستان تحریک انصاف شاید اب اپنا امیدوار بنا لے گی، کیونکہ وہ اس وقت جلسے میں آج جو جلسہ ہو رہا ہے اس میں بھی دھرنے میں شریک ہیں، اپنے جلوس کے ساتھ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، ان کے پوسٹرز پمفلٹ تقسیم ہو رہے ہیں. انہوں نے واضح اعلان کیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کے سپاہی بن کر رہیں گے. اور اس وقت کیونکہ اس حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جناب نذیر خان بلوچ جو ہیں وہ منحرف ہو چکے ہیں، ڈی سیٹ ہو چکے ہیں، سو یہ نہیں لگ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف دوبارہ نذیر خان بلوچ کو ایکسیپٹ کرے گی. تو اس حلقے میں اب کیپٹن عزت جاوید خان کے بعد کوئی امیدوار ایسا نہیں ہے جسے پاکستان تحریک انصاف اپنا امیدوار بنا سکے. اس لیے امید کی جا سکتی ہے کہ کیپٹن ریٹائرڈ عزت جاوید خان اس حلقے سے اب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے. تو اب ہم آ جاتے ہیں ان امیدواروں کی یا اس الیکشن میں سال 2022 کے مستقبل میں جو ہونے جا رہے ہیں 17 جولائی کو الیکشن، اس کا ایک تقابلی جائزہ اگر پیش کریں تو ان امیدواروں کی حیثیت کیا ہوگی، ان امیدواروں کا وزن کیا ہوگا. تو سردار احمد خان بلوچ کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جیسا کہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ انتہائی سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، بڑا تگڑا گروپ رکھتے ہیں، عوام کی خدمت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، اپنا ڈیرا 24 گھنٹے کھلا رکھتے ہیں بذات خود. اور ان کے برخوردار سردار نذیر احمد خان بلوچ ہر سطح پر جو ہے وہ اپنے ووٹر سپورٹر کا خیال رکھتے ہیں، ان کے کاموں کی، ان کے مسائل کی، تھانہ کچہری کی سیاست میں بھی بھرپور حصہ لیتے ہیں اور اپنے ووٹرز کو تنہا نہیں چھوڑتے. یہ ان کی شہرت ہے. سو اب وہ لیکن ان کے ساتھ مسئلہ یہ درپیش آ گیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں صدیق خان بلوچ ہیں جن سے ان کی کسی صورت بن نہیں پا رہی اور ایک دوسرے کے خلاف ذاتیات پر مبنی حملے بھی جاری ہو چکے ہیں. تو اس لیے پاکستان مسلم لیگ انہیں کسی صورت ٹکٹ نہیں دے گی. جائے کہ جو اوپر والی سطح پر یعنی کہ جہانگیر خان ترین کے ساتھ جو اس وقت معاہدے ہو چکے ہیں اس میں نذیر خان بلوچ کی ٹکٹ بنتی ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سردار نذیر احمد خان بلوچ کے بارے میں یہ بات عام شنید تھی کہ عمران خان حکومت کے آخری دنوں میں سردار نذیر خان بلوچ نے دونوں کشتیوں پر پاؤں رکھنے میں اپنی آفت سمجھی. وہ ایک اجلاس عمران خان گروپ کا اٹینڈ کرتے تھے تو دوسرا اجلاس وہ جہانگیر خان ترین گروپ میں بھی شامل ہو کر وہاں بھی پرجوش خطابات فرماتے تھے. انہی کے ایک ساتھی محسن قریشی ممبر صوبائی اسمبلی کے انٹرویوز آپ سب نے سنے ہوں گے کہ انہوں نے ایک نجی چینل پر انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ سردار نذیر خان بلوچ ایک
اجلاس میں جو عمران خان کی زیر صدارت تحریک اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے ہوا تھا، اس میں سردار نذیر خان بلوچ صاحب نے یہ یہاں تک پرجوش خطاب کرتے ہوئے فرما دیا تھا کہ جو عمران خان سے غداری کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ عذاب کا یا کسی قسم کی، اب بڑے سخت لفظ میں دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا، یعنی کہ اس قسم کے عذاب کا وہ شکار ہوگا۔ لیکن اگلے علم میں دیکھا گیا کہ وہ پھر جناب جہانگیر خان ترین کا جو باغی گروپ تھا اس کے اجلاس میں بھی شامل تھے۔ سو ان کی یہ چیزیں نہ صرف عمران خان نے محسوس کی تھیں بلکہ جہانگیر خان ترین گروپ بھی اس وقت تو خاموش رہا، لیکن وہ ان کی ان سب حرکات کو دیکھ رہا تھا، اور یہ بات سوشل میڈیا سے لے کر پرنٹ الیکٹرانک میڈیا اور نجی چینلز پر گفتگو کا عام حصہ تھی۔ سو پھر لیکن نذیر خان بلوچ نے آخری وقت میں جا کر اپنی سوچ سمجھ کے تحت یہ فیصلہ کیا کہ وہ جہانگیر خان ترین گروپ کو اون کر لیں، لیکن شاید اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی، اور ان کے جو بھی معاملات تھے وہ کھل کر ہر ممبر صوبائی اسمبلی، ممبر قومی اسمبلی اور قائدین تک پہنچ چکے تھے۔ سو ان کی یہ قربانی اب ضائع ہوتے نظر آ رہی ہے کہ جہانگیر خان ترین گروپ ان کو اس حلقے میں سپورٹ کر پائے گا، کیونکہ جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں یا ضلع لودھرا میں جو سیاسی گفتگو ہو رہی ہے اس میں یہی بتایا جا رہا ہے یا یہی ذکر عام ہے کہ سردار نذیر خان بلوچ کسی صورت جہانگیر خان ترین گروپ کی حمایت حاصل نہیں کر پائیں گے، اور نہ ہی جہانگیر خان ترین انہیں اس حلقے میں اب نون لیگ کو اس حد تک مجبور کریں گے کہ انہیں آزمایا جائے اور رفیع الدین شاہ بخاری کو سائڈ پر کر ٹکٹ انہیں نون لیگ دے۔ سو ایسا ہونے نہیں جا رہا۔ پاکستان تحریک انصاف ان سے پہلے لا تعلقی کر چکی ہے، انہیں ڈی سیٹ کروانے میں تحریک انصاف کا ہاتھ ہے، تو تحریک انصاف انہیں کیسے ٹکٹ دے گی یہ بھی ایک بڑا فیصلہ ہوگا۔ لگتا نہیں ہے کہ تحریک انصاف انہیں ٹکٹ دے گی، تو پھر ہوگا کیا؟ تو پھر بچتی ہے واپس ایک پیپلز پارٹی جس کے پاس ابھی تک ضلع لودھرا میں کوئی ایک امیدوار سامنے نہیں آ سکا ہے۔ یہ حلقہ بھی ان کے لیے خالی ہے، باقی 6 حلقے بھی پیپلز پارٹی کے لیے ابھی تک خالی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی پہ کوئی بہار آ جائے اور سردار نذیر خان بلوچ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں، یا پھر ان کے پاس آخری فورم آزاد پینل کا بنتا ہے اور وہ آزاد حیثیت میں بھی اس انتخاب میں اتر سکتے ہیں۔ سو یہ تو تھے سردار نذیر خان بلوچ۔ دوسرے نمبر پر پھر رفیع الدین بخاری کی بات کریں تو پیر رفیع الدین شاہ سابقہ 2008 کے الیکشن میں سردار نذیر خان بلوچ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے تھے ان کے مقابلے میں، اور 3500 ووٹوں سے انہوں نے شکست کھائی تھی۔ کافی کانٹے دار مقابلہ ہوا تھا۔ اب بھی امید یہی کی جا رہی ہے کہ مقابلہ کانٹے دار ہوگا، لیکن رفیع الدین شاہ بخاری اور صدیق خان بلوچ کا جو اتحاد ہے، جو گروپ ہے، جو دھڑے بندی ہے، وہ مسلسل قائم ہے، مستقل قائم ہے۔ بلکہ صدیق خان بلوچ نے چند روز پہلے ہی ایک واضح تقریر میں، ایک انتخابی کارن میٹنگ میں یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر نون لیگ نے اس حلقے میں سردار نذیر خان کو جہانگیر خان ترین کے کہنے پر ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی اور رفیع الدین بخاری کو ٹکٹ نہ دیا تو وہ خود بھی اپنا ٹکٹ لینے سے انکار کر دیں گے اور رفیع الدین شاہ کے ساتھ آزاد الیکشن لڑنے کو ترجیح دیں گے۔ تو جب یہاں تک وعدے معاہدے ہو چکے ہوں تو کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ نون لیگ رفیع الدین شاہ بخاری کو ٹکٹ نہ دے اور انہیں اپنے امیدوار بنا کر درمیان میں نہ اتارے، جبکہ سید رفیع الدین بخاری کے براہ راست شہباز شریف سے انتہائی قربت کے تعلقات ہیں، ان کے ذاتی تعلقات بھی ہیں، اور شہباز شریف انہیں آج بھی خاصا پروٹوکول دیتے ہیں، اور حمزہ شہباز شریف ان سے براہ راست رابطے میں بھی ہیں۔ سو اس حلقے میں رفیع الدین بخاری کی پوزیشن اب کیا رہے گی، یہ فیصلہ کیوں ان کی 4 سالہ عوامی رابطہ مہم نے کرنا ہے۔ مقابلہ خاص سخت ہونے کی امید ہے۔ تیسرے امیدوار پر آ جائیں کہ کیپٹن ریٹائرڈ عزت جاوید خان۔ جی بالکل، کیپٹن ریٹائرڈ عزت جاوید خان، جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ اس حلقے میں وہ بھی پارٹیاں بدلنے میں اپنا ثانی تو نہیں رکھتے، لیکن انہوں نے گزشتہ 4 سال میں خاموش رہ کر پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، کسی سیاسی جماعت سے کوئی رابطہ نہیں رکھا، لیکن اپنے عوام سے انہوں نے اپنے حد تک اپنے حلقے میں ہر قسم کا رابطہ رکھا ہے، ان کی خوشی غمی میں بھی شریک رہے ہیں۔ ایک شدید بیماری کا حملہ بھی ان پر ہوا اور ان کی بائی پاس سرجری ہوئی، دل کی تکلیف میں مبتلا رہے، شوگر کی وجہ سے اپنے حلقے سے کچھ عرصے کے لیے باہر ہے، لیکن اب دوبارہ سے اللہ پاک نے انہیں صحت دی ہے اور وہ صحت یاب ہو کر حلقے میں موجود ہیں اور بھرپور طریقے سے الیکشن کمپین کر رہے ہیں۔ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں اور عمران خان کے پوسٹرز لے کر، جھنڈے لے کر، جلوس لے کر، قافلہ لے کر اس وقت اسلام آباد میں پہنچ بھی چکے ہیں اور پولیس کی گرفت سے آزاد بھی ہیں۔ سو امید کی جا رہی ہے کہ اس دفعہ پھر یہ پرانے تینوں امیدوار آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اگر کیپٹن عزت جاوید کو ٹکٹ دیتی ہے تو کیپٹن عزت جاوید جو ہیں وہ کافی مضبوط ہو جائیں گے یہاں بھی، اور دونوں امیدواروں کو اپنے مد مقابل جناب پیر رفیع الدین بخاری اور جناب سردار نذیر خان بلوچ کو
ٹف ٹائم دے سکتے ہیں اور مقابلہ بنا بھی سکتے ہیں۔ ان تینوں امیدواران کی اگر ہم بات کریں کہ ان کے اوپری سطح پر انہیں کیسے سپورٹ حاصل ہوگی، تو یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون نے 4 سال کی اپوزیشن کاٹی اور اب وہ پی ڈی ایم کے زیر اشتراک ہی صحیح لیکن حکومت میں آ چکی ہے۔ عبد الرحمان خان کانجو وزیر داخلہ ہیں، مطلب امور مملکت کے وزیر داخلہ ہیں اس وقت پاکستان کے، سو وہ بھی ان کی سپورٹ کریں گے، صدیق خان بلوچ بھی ان کی سپورٹ کریں گے اور ان کا ایک اچھا دھڑا ابھی تک ان کے ساتھ قائم ہے۔ اسی طرح سردار نذیر خان بلوچ کی بات کریں تو سردار نذیر خان، سردار احمد خان بلوچ اور کافی یو سی ناظم جو ہیں ان کے حلقے کے، وہ ابھی تک سردار نذیر خان کے ساتھ اپنی وفاداری، اپنی محبت کا اظہار کر چکے ہیں اور بدستور قائم ہیں۔ کیپٹن ریٹائرڈ عزت جاوید خان جو ابھی تک تو کسی بڑے نام کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن ان کے لیے سب سے اچھی خبر اس وقت یہ ہے کہ وہ رفیع الدین شاہ کے اپنے گھر میں درار ڈالنے میں خاصے کامیاب ہو چکے ہیں۔ وہ اس طرح کے سید رفیع الدین بخاری کے سسر سید اکبر علی شاہ مرحوم کے صاحبزادے سید ارشد علی شاہ نے علل اعلان جناب کیپٹن ریٹائرڈ عزت جاوید کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں اپنی آئی ڈی پوسٹ پر بھی لکھا ہے کہ وہ آئندہ مستقبل کے فیصلے کیپٹن ریٹائرڈ عزت جاوید خان کی باہمی مشاورت سے حلقے کے لیے کریں گے اور وہ کیپٹن عزت جاوید کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سو یہ ایک اچنبھے والی بات ہے، ایک نئی بات ہے کہ اس حلقے میں پیر سید رفیع الدین شاہ بخاری کے مقابلے میں ان کے اپنے برادر نسبتی انتہائی کمزور اور انتہائی مضبوط رشتہ، انتہائی کلوز رشتہ جو ہے وہ ان کے مخالفت میں اتر آیا اور باقاعدہ وہ جا کر کیپٹن عزت جاوید سے انہوں نے اظہار محبت بھی کر دیا اور ہاتھ بھی ملا لیا ہے۔ اس ملاپ سے رفیع الدین شاہ کو یقیناً تکلیف بھی ہوئی ہوگی اور انہیں سیاسی نقصان پہنچنے کا اندیشہ بھی ہے، کیونکہ سید ارشد علی شاہ جہاں پیر اکبر علی شاہ کے فرزند ارجمند ہیں، وہ سابقہ ادوار میں یونین کونسل کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ سو یہ کہنا کہ ارشد علی شاہ صاحب کا کوئی سیاسی وقت نہیں ہے یا کوئی وزن نہیں ہے، تو یہ پھر اب صرف سیاسی مخاصمت ہوگی۔ ان کا اپنا وزن ہے، ان کے والد صاحب کا ایک وزن تھا، وہ پیر رفیع الدین شاہ کی جیت میں بھی ان کا کردار ہوا کرتا تھا، خود بھی وہ سابق ایم پی 1993 میں رہ چکے ہیں۔ سو ارشد علی شاہ کا ان کے ساتھ مل جانا خاصی چنبے کی بات ہے اور رفیع الدین شاہ کے لیے پریشانی کی بات بھی ہے، اور یہ اس چیز کا بھی امکان ظاہر کر رہا ہے کہ مستقبل قریب میں سید فیملی سے اور لوگ بھی ٹوٹ سکتے ہیں، اور لوگ بھی گروپنگ بنا سکتے ہیں، اور لوگ بھی کیپٹن ریٹائرڈ عزت جاوید کی طرف جا سکتے ہیں۔ سو یہ حالات ہیں اس حلقے کے۔ الیکشن کیا ہوگا، الیکشن کیسے ہوگا، جہانگیر خان ترین کیا کریں گے مستقبل میں آ کر اس حلقے میں، سردار نذیر خان بلوچ کو کس حد تک سپورٹ کر پائیں گے، کریں گے بھی یا نہیں کریں گے، تو یہ فیصلہ اب عوام نے کرنا ہے اور ووٹرز نے کرنا ہے۔ لیکن سر دست دلچسپ الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ کمپین کا آغاز کل پرسوں سے شروع ہو جائے گا اور پھر 17 جولائی کو ووٹر نے فیصلہ کرنا ہے کہ 1.25 سال کے لیے اپنا سردار، اپنا ممبر صوبائی اسمبلی کسے منتخب کریں گے۔ دیکھتے رہیے مخدوم سپیکس، رانا آصف نیف، لودھرا۔